حضرت اویس کرنی کو ماں کی خدمت کا صلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں اپنے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ ایک عاشق صادق اپنی والدہ کے قدموں میں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے، امی جان اگر اجازت ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے شفقت بھری آواز میں کہا، بیٹا میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، میں تمہیں اس مبارک سفر سے روکتی نہیں، لیکن اگر تمہیں مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں تو زیارت کر لینا، اگر سفر پر ہوں تو پھر کہیں نہ جانا۔ ماں کی نصیحت کو لے کر یہ نوجوان مسجد نبوی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لمبا سفر کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نہ دیکھ پائے۔ پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں۔ وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عرض کیا، میں واپس یمن جا رہا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو میرا سلام کہنا۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آیا تھا اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، سلام عرض کر گیا ہے، واپس والدہ کی خدمت میں چلا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی خدمت میں جانے کی وجہ سے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو فرمایا کہ تمہیں اویس کرنی نامی آدمی ملے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پر تلاش کرتے، اعلان کرواتے، کوئی اویس کرنی نامی آدمی تو نہیں آیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، تمام حاجی اکٹھے ہو جائیں۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا، یمن والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ اہل یمن کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ فرمایا، قبیلہ کرن والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ قبیلہ کرن والوں سے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں کوئی اویس کرنی ہے؟ لوگوں نے بتایا، جی ہاں، وہ اس سال حج پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت وہ جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے کر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما جب چراگاہ پہنچے تو دیکھا ایک شخص بالکل سادہ لباس میں جانور چرا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، اویس نام ہے، قبیلہ کرن سے تعلق ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ حیران کہ آپ تو صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے مقام کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے دعا کریں، نہ کہ میں آپ کے لیے۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی سے دعا کروانا، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ یہ مقام حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا کہ حضرت عمر اور حضرت علی عنہما جیسے صحابہ ان سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ والدین کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ والدین کی خوب خدمت کرو۔